خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں آتش پرست آباد تھے۔ ان کا ایک بہت ہی بڑا آتش کدہ تھا جس پر انہوں نے گنبد بنایا ہوا تھا، جس میں شب و روز آگ جلتی رہتی۔ روزانہ 20 گاڑی لکڑی جلائی جاتی اور ہر وقت آتش پرستوں مجوسیوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی۔ حضرت خواجہ نے وہاں سے دور ایک درخت کے نیچے ندی کے کنارے قیام فرمایا۔ آپ نے اپنے خادم فخر الدین کو حکم دیا کہ افطار کا وقت قریب ہے، روٹی تیار کرو۔ خادم آگ لینے کے لیے گئے تو آتش پرستوں نے آگ دینے سے انکار کر دیا۔ خادم نے جا کر ماجرا بیان کیا تو خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ خود آتش کدہ کے پاس تشریف لے گئے، جہاں آتش پرستوں کا سردار اپنے 7 سال کے بچہ کو گود میں لیے ہوئے تخت پر بیٹھا تھا اور اس کے ارد گرد تمام مجوسی بیٹھے آگ کی پوجا کرتے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت خواجہ نے مجوسیوں کے سردار سے فرمایا، جو آگ تھوڑے سے پانی سے ختم ہو جاتی ہے اسے پوجنے کا کیا فائدہ؟ اس خالق و مالک کی عبادت و پوجا کیوں نہیں کرتے جس نے آگ وغیرہ سب کو پیدا کیا ہے؟ آگ کی پوجا کرتے ہو جو ایک مخلوق ہے۔ مجوسیوں کے سردار نے جواب دیا کہ ہمارے مذہب میں آگ کا بڑا درجہ ہے، آگ ہمارا معبود ہے، اس لیے ہم اس کی پوجا کرتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد ہمیں نہ جلائے۔ حضرت خواجہ نے فرمایا، برسوں سے تم اس آگ کی پوجا کر رہے ہو، بہت سالوں سے تم لوگ اس آگ کی پوجا کرتے ہو، آؤ اس کے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھو یہ آگ تمہیں جلاتی ہے یا چھوڑ دیتی ہے۔ مجوسیوں کے سردار نے جواب دیا کہ جلانا آگ کا کام ہے، کسی کی کیا مجال جو اس کے قریب جا سکے۔ حضرت خواجہ نے مجوسیوں کے سردار کی گود سے اس کا 7 سال کا بچہ لیا اور آگ کی طرف بڑھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم پڑھ کر دہکتے ہوئے آتش کدہ میں چلے گئے۔ مجوسیوں آتش پرستوں میں شور و گل مچ گیا۔ کچھ دیر حضرت خواجہ نگاہوں سے غائب رہے، پھر آپ اس آگ سے اس حال میں نکلے کہ آپ کے اور اس مجوسی بچے کے کپڑوں پر آگ تو کیا اس کی دھوئیں کا اثر بھی نہ تھا۔ اس دوران ہزاروں آتش پرست جمع ہو گئے تھے۔ یہ کرامت دیکھ کر سب حیران و پریشان رہ گئے۔ انہوں نے بچے سے پوچھا، تو نے آگ کے اندر کیا دیکھا؟ تو بچے نے جواب دیا کہ وہاں گل و گلزار کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، وہاں صرف پھول ہی پھول نظر آتے تھے۔ حضرت خواجہ کی یہ کرامت دیکھ کر تمام آتش پرست مجوسیوں نے آپ کے قدموں پر سر رکھ دیے اور سب کی سب کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ مچل کے بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ نے آتش پرستوں کے سردار کا نام عبداللہ اور اس لڑکے کا نام ابراہیم رکھا۔ آپ نے دونوں کی تربیت فرمائی، حتیٰ کہ دونوں ولایت کے منصب پر فائز ہو گئے اور اس آتش کدہ کی جگہ مسجد تعمیر کی گئی۔ حضرت خواجہ نے اس جگہ 2.5 سال تک قیام فرمایا۔ اے ایمان والو، اس نورانی واقعہ سے پتہ چلا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے آگ اس کو جلا نہیں سکتی۔ حضرات، آگ کا کام ہے جلانا، تو آگ نے جلایا کیوں نہیں؟ تو ہمارا مخالف جو ہے، جو ہم لوگوں کا مخالف ہے، وہ کہے گا کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی صاحب نماز پڑھتے تھے اور عبادت کثرت سے کیا کرتے تھے، تو یہ نماز کی برکت تھی، عبادتوں کا صلہ تھا، جس کی وجہ سے آگ نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا اور ان کو جلایا بھی نہیں۔ خواجہ صاحب نمازی اور عبادت گزار تھے، اس لیے آگ میں جلنے سے محفوظ رہے۔ تو بدعقیدہ شخص سے سوال کیا جائے کہ آتش پرستوں کے سردار کا وہ 7 سال کا لڑکا جس کو خواجہ صاحب اپنے گود میں لے کر آگ میں تشریف لے گئے، وہ تو کافر و مشرک کا لڑکا تھا، وہ لڑکا نمازی اور عبادت گزارنا تھا، تو آگ نے اس پر اثر کیوں نہیں کیا اور وہ آگ میں جلنے سے محفوظ کیوں رہا؟ حضرت اولیاء کرام کے مخالف تمام اس قیامت تک تمام کے تمام اولیاء کرام کے مخالف اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ حضرات، ہم غلامان اولیاء خواجہ صاحب سے عرض کریں کہ حضور آپ جلتی اور بھڑکتی 16 بار آگ میں کیوں تشریف لے گئے؟ تو خواجہ صاحب کی بارگاہ سے یہ جواب ملے گا کہ ہم 16 بار آگ میں اس لیے گئے کہ آتش پرستوں آگ کے پجاریوں کے روبرو اسلام کی حقانیت و سچائی کی قوت و طاقت کو اجاگر کیا جائے
اور آگ کے سامنے جھکنے والوں کو خدائے واحد کی بارگاہ میں جھکایا جائے، آگ کے پجاریوں کو اللہ واحد کا پجاری بنایا جائے، کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو اسلام کے اجالوں میں لا کر مسلمان کیا جائے، تو پھر ہم غلامان اولیاء حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں گے کہ اے خواجہ، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی کرامت و بزرگی کو ظاہر کر کے آتش پرستوں، مجوسیوں اور کافروں مشرکوں کے سامنے اسلام کی حقانیت و سچائی کی قوت و طاقت کو اجاگر کر کے ان کو مسلمان بنانا تھا، تو آپ تنہا آگ کے شعلوں میں چلے جاتے، آپ کا مقصد پورا ہو جاتا، مگر آپ آتش پرستوں کے سردار کے لڑکے کو اپنی گود میں لے کر آگ میں کیوں گئے؟ تو یقیناً خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ سے یہ جواب ملتا ہوا نظر آئے گا کہ اگر ہم تنہا بھی آگ میں چلے جاتے تو کافر و مشرک آتش پرست ہماری یہ کرامت دیکھ کر مسلمان ہو جاتے، مگر ہمیں تو مخالف کو جواب بھی دینا تھا کہ اللہ کے ولی ہر تکلیف اور بلا سے محفوظ ہیں، اور جو شخص اللہ کے ولی سے قرب حاصل کر لیتا ہے، جو شخص اللہ کے ولی سے قریب ہے، وہ بھی آگ میں جلنے اور مرنے اور ہر قسم کی مصیبت و بلا سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اولیاء اللہ کے قریب رہنے والے بروز قیامت بھی دوزخ کی آگ سے محفوظ و مامون رہیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، 70 جاہلوں کی ایک مجلس آدھی رات خرافات میں مبتلا تھی۔ انہی لوگوں کے درمیان حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ کی کرامتوں کا ذکر ہونے لگا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم سب اس وقت خواجہ کے پاس چلتے ہیں، ہم سب اسی وقت خواجہ کے پاس چلتے ہیں اور ان کا امتحان لیں گے، اور اگر ہم لوگ کرامت دیکھ لیں گے تو سب مرید ہو جائیں گے۔ ان جاہلوں میں سے ہر ایک نے اپنے دماغ میں الگ الگ کھانے کا خیال کیا جو آدھی رات کے بعد ملنا بظاہر مشکل کام تھا۔ پھر وہ سب حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خواجہ نے ان جاہلوں کو دیکھ کر کے فرمایا، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ان سب جاہلوں کو اپنے سامنے بٹھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، فوراً ہی ایک کھانے کا طبق غیب سے حاضر ہوا جس میں قسم قسم کے کھانے تھے۔ حضرت خواجہ نے ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق جدا جدا کھانے تقسیم فرمائے۔ جب ان جاہلوں نے حضرت خواجہ کی کرامت دیکھی تو خلوص دل کے ساتھ توبہ کی اور آپ کے مرید ہو گئے، اور وہ لوگ کمالات ظاہری و باطنی سے سرفراز ہوئے۔ حضرات، اس واقعہ سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ والوں کا امتحان لینے والے اور ان کو آزمانے والے فاسق و فجار اور جاہل گنوار ہی ہوتے ہیں۔ نیک صالح اور تھوڑا بھی علم رکھنے والے یہ کام نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جاہل و آوارہ شخص ہی کیوں نہ ہو، جس نیت سے اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے تو اللہ کی قدرت اور ولی کی دعا سے اس کی نیت کے مطابق اس شخص کو وہ چیز مل جایا کرتی ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اچھی نیت کے ساتھ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دیں تاکہ اللہ تعالی ہم کو اچھا صلہ و بدلہ عطا فرمائے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کتنا بڑا جاہل اور فاسق شخص کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہے تو اللہ کے ولی کی نگاہ کرم سے گناہ خطا کے راہ سے بیزار و متنفر ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر کے نیک و صالح ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے کہ اللہ والوں کی خدمت میں اور ان کے مزاروں پر خود حاضری دیں اور اپنے گھر والوں کو بھی حاضری دلائیں تاکہ اللہ کا کرم جو ان بزرگ پر برس رہا ہے اس کے کچھ قطرے اور چھینٹیں ہم کو بھی نصیب ہو جائیں اور ہمارے دلوں سے فسق و فجور اور گناہوں کا دھبا دھل جائے اور ہمارے قلوب میں نیک و صالح بننے کا حوصلہ پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے دوستوں اولیاء کرام کا مقرب و محبوب ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے جس کو اپنا مقرب محبوب بندہ بنانا چاہتا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نزدیو ہرگز خدا ملتا نہیں، بے وسیلہ نزدیو ہرگز